اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہیں جس میں ایک خوبی بھی حاصل ہو جائے تو سمجھو کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ سب سے پہلی خوبی کیا تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ بہت سارے لوگ خواہش کرتے تھے، بہت سارے صحابہ نکاح کا پیغام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ڈال دی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خوبی تھی، جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح کہیں نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت علی کا نکاح ہوا تو جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں دوسرا نکاح آپ نے نہیں فرمایا، تو اسی نکاح میں قائم رہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ خیبر ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی یہودیوں کے ساتھ۔ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستائے، کبھی مسلمان بن کر ستائے، کبھی سامنے مسلمان اندر مسلمان بن کر ستائے، کبھی یہودی بن کر ستائے، کبھی کافر بن کر ستائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ستانے میں رہے تو اللہ کے نبی نے مدینے سے ان کو نکلوا دیا تھا، اور یہ لوگ مدینے سے باہر 60 کلومیٹر کے دور پر خیبر ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر اپنا قیام کر لیا، وہاں جا کر وہاں سے سازشیں کرنا شروع کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو لے کر یعنی خیبر پر حملہ کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر گئے، اور بڑی خطرناک بھیانک جنگ ہوئی، یعنی جنگ خیبر جسے کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن جنگ ہوئی، کامیابی نہیں ملی، دوسرے دن جنگ ہوئی، کامیابی نہیں ملی، تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجمع میں ایک اعلان فرمایا کہ آج میں جھنڈا، یعنی جنگ کا جو جھنڈا ہوتا ہے، ہر جنگ لڑنے والے اب انڈین کسی اور سے جنگ لڑتے ہیں تو انڈیا کا جھنڈا ساتھ لے کر رہتے ہیں، اور وہ اس ملک کی شان ہوتی ہے، اس وطن کی شان ہوتی ہے۔ تو اسی لیے مدینہ منورہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو جھنڈا تھا، وہ جھنڈے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پنجے نہیں جو آج کل کے یہ سب فیک اور یہ گندے لوگ ہیں، یہ وہ سمجھو نہ کو، وہ جھنڈے سمجھو نہ کو، کبھی بھی آ کر کیا جنگ کرنے کے لیے ہر ملک والے، ہر وطن والے ایک جھنڈا اپنا ساتھ رکھتے ہیں، وہ ملک کی شان دکھانے کے لیے کہ ہم فلاں ملک والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان فرمایا کہ میں کل کی جنگ کے لیے ایک ایسے آدمی کو ہماری جنگ کا جو جھنڈا ہے ایسے آدمی کو دوں گا جو آدمی کے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اعلان فرمائے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس اعلان کو سننے کے بعد پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح عطا فرمائیں گے، خیبر ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ تو ہر صحابی خواہش رکھتے تھے کہ کاش کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے، تو اس کا مطلب اٹل فیصلہ ہے۔ جب اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی بات نکل جاتی ہے، چاہے دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے، وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی آ کر اللہ کے نبی کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو ہر صحابی آگے بڑھنے لگے کہ میرا نام لیا جائے، مجھے بلایا جائے، انتظار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی، 3 دن کے جنگ کے بعد صبح ہوئی، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان فرمایا، کہاں ہے علی، کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں، آنکھ میں بڑی شدید یعنی سخت کر کے درد ہو رہا ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلا کر لاؤ۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے جوڑ دوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، ان کے والد ابو لیلہ حضرت علی کے ساتھ نہایت ہی دوستانہ تعلق رکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ عبد الرحمن اپنے باپ سے پوچھ لو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں، سردی کے موسم میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی سردی اور گرمی کیا ہوتی ہے، گرمی بھی بڑی خطرناک، گرمی کے موسم میں پتلے کپڑے پہنے تو خیریت ہے، وہاں نہیں موٹے کپڑے پہن لے تو سمجھو کہ پوری جسم آ کر کیا ہے، گرمی کی شدت سے آدمی بیمار پڑ سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور سردی کے موسم میں پتلے کپڑے پہنتے تھے۔ تو عبد الرحمن ان کے والد ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے خاص تھے، دوستانہ تعلق رکھتے تھے۔ دوستوں نے عبد الرحمن سے کہا آپ کے والد سے پوچھو، حضرت علی کو پوچھ لیا کریں کہ آپ گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور سردی کے موسم میں پتلے کپڑے باریک کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو گرمی لگتی نہیں کیا، آپ کو سردی لگتی نہیں کیا، یہ ذرا پوچھ لیا کرے۔ تو حضرت ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی سے پوچھ لیا کہ حضور
آپ امیرُ المؤمنین ہیں، آگے جانے کے بعد حضرت علی جب خلیفہ بنے اس وقت آ کر یہ سوال کر لیا کہ آپ آخر کیا ہے گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور سردی کے موسم میں باریک پتلے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو سردی محسوس نہیں ہوتی، گرمی محسوس نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت جنگ خیبر ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس آدمی سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ جنگ سے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوتا، تو اس آدمی سے اس کے آدمی کے ہاتھ میں حوالہ کروں گا۔ اور تو اس وقت میری آنکھوں میں سخت تکلیف تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک نکالا اور میری آنکھوں پر لگا کر اللہ سے یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب فیہ حرم و بردا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما اور اس سے گرمی اور سردی کی کیفیت کو ختم کر دے، گرمی کی اور سردی کی کیفیت کو اس کو ختم کر دے۔ اس دعا کے بعد سے لے کر اب تک نہ مجھے گرمی کے دنوں میں گرمی لگی نہ سردی کے دوروں میں سردی لگی، اور جس آنکھ میں مجھے درد ہو رہا ہے وہ آنکھ آج تک تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے نبی نے بلا کر جھنڈا ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعے کے پاس پہنچے، قلعے کے دروازے اتنے بڑے ہوتے ہیں 40-50 آدمی مل کر اٹھائے تو نہیں اٹھ پاتے، اسے توڑ نہیں پاتے، اور اسی طریقے سے قلعے کے باہر ایک چھوٹا دروازہ ہوتا ہے تاکہ سیکیورٹی کے لیے رکھا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹے دروازے کی ایک ہی مارا تو نیچے گر گیا، اور وہ چھوٹا دروازہ بھی اتنا وزن ہوتا ہے کہ بہت 7-8 آدمی بھی، یعنی اس جنگ کے بعد جو صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے 7-8 صحابہ مل کر بھی ہلا نہیں سکے وہ دروازے کو۔ حضرت علی نے اسے اپنی ڈھال بنا کر استعمال کیا۔ ڈھال بولے تو یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے سامنے ایک بڑا سا یہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، تو جیسے ہی دروازہ توڑ دیا گیا تو دشمن آپ پر ایسی زور سے حملہ کیا کہ آپ کی ڈھال نیچے گر گئی، تو حضرت علی نے اس دروازے کو اپنا ڈھال بنایا اور اس تیزی کے ساتھ لڑے کہ اس ڈھال کے ذریعے سے دشمنوں سے لڑتے ہوئے یعنی قلعے کے بڑے دروازے تک پہنچ گئے۔ بڑے دروازے کو اس طرح توڑ دیا کہ 50-60 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی تنہا توڑ دیے، پھر ساری فوج، اسلامی فوج اندر داخل ہوئی اور یہاں تک کہ سارا قلعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ ایران شیعہ ہے نا، حضرت علی کے دشمن، انہوں دوستہ نہیں سمجھو، میزائل بنے سب خیبر کہتے ہیں، انہوں حضرت علی سے صحیح سچی محبت کرتے تو سارے صحابہ سے سچی محبت کرتے، انہوں نے صرف حضرت علی کو چن لیا، حضرت ابوبکر کے دشمن بن گئے، حضرت عثمان کے دشمن بن گئے، حضرت عمر کے دشمن بن گئے، دوسرے صحابہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے۔ یہ ایسے گندے لوگ ہیں جو لوگوں کو چننا لگا کر، یہ سب یہودی اور یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان میں یہودیوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ یہودیوں کے یعنی یہ بڑا یہودی ہے، یہ چھوٹا یہودی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ لوگوں میں آ کر ناٹک کرنے کے لیے اس طرح آ کر کیا میزائل برسا کر لوگوں کو آ کر اپنی طاقت دکھانے کا مقصد تھا، ورنہ تو فلسطین اور غزہ کے تعلق سے ان کا ایک لمحہ بھی ان کے بارے میں خیر خواہی نہیں تھی۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر۔ اس طرح بہت سارے واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ ایک ایسا آدمی تھا جو جیسا کہ جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا، کئی آدمیوں کو ایک آدمی حملہ کر کے ختم کر دیتا تھا، لیکن حضرت علی کی وار سے وہ بچ نہ سکا۔ اتنی بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی کے سخاوت بھی بڑی حضرت علی کے اندر تھی اور بہادری بھی حضرت علی کے اندر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تھے حضرت علی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں بڑے ماہر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ کرنے میں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یعنی بڑے فیصلے آ کر کہہ کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے علم کے دروازے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا علی علم کا دروازہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے ساتھ بہت ساری خصوصیات عطا فرمائیں۔ لیکن حضرت علی اس وقت خلیفہ بنے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ میں اصل مقصد کی طرف، ویسے ہزاروں واقعات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، اگر آپ کو بولتا چلا جاؤں تو کئی جمعے لگ جائیں گے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں خلفاء میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ شہید کیے، جیسا آپ سن چکے ہیں، عبداللہ ابن سبا منافق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 پر 2 لاکھ مربع میل
20 पर 2 लाख मुरब्बा मील बोले तो 20 पर 2 लाख मील के एतबार से उतनी ज़मीन हज़रत उमर के कब्ज़े में थी। इस्लामी फतूहात अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को वो कामयाबियाँ नसीब फरमाई। फिर हज़रत उस्मान का दौर आया, 40 पर 4 लाख मुरब्बा मील के मालिक बने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस मुल्क में जाते वो मुल्क वाले मुसलमान हो जाते, वो मुल्क वाले इस्लाम की पैरवी करने वाले बन जाते, इस्लाम के कानून को मानने वाले बन जाते। बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक फैला। तब इन यहूदियों को पेट में दर्द शुरू हो गया कि अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साजिश करने वाला कोई और नहीं था, वो अब्दुल्ला इब्न सबा था, जैसे कि आप बारहा सुन चुके हैं। उसी ने शिया फ़िरक़े की बुनियाद डाली। हज़रत उस्मान को शहीद करने के लिए उसने हज़रत अली के जो मैं आपके सामने फ़ज़ाइल बयान किया हूँ, उन फ़ज़ाइल को रख कर लोगों को धोखा दिया कि देखो असल में अल्लाह के नबी के बाद खलीफा का जो हकदार थे, बादशाह बनने के हकदार, अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो लोग उसके बाद में आकर जुड़ गए यहाँ तक कि हज़रत उस्मान को उन्होंने शहीद कर दिया। हज़रत उस्मान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक के अंदर शहीद हुए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा अफसोस हुआ। उस वक्त सहाबा मुख्तलिफ तौर पर हज को जा चुके थे, बहुत सारे, हज का मौसम था, ज़िलहिज्जा का महीना था, तो ज़िलहिज्जा के महीने में बहुत सारे सहाबा हज के लिए निकल गए थे, बहुत सारे जंग के लिए निकल गए थे, बहुत सारे दूसरे मुल्कों के लिए गए। मुख्तसर सहाबा मदीने के अंदर थे। मौका पाकर इन बलवाइयों ने, इनको बलवाई कहते हैं, जो शिया है ना इनको बलवाई कहते हैं, इन लोगों ने हज़रत उस्मान को 40 दिन तक घेर कर, हज़रत उस्मान की बड़े बूढ़े आदमी थे, हज़रत उस्मान का उन्होंने दर्दमंदाना तरीके से शहीद कर दिया। तो अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन के बाद 3 दिन तक खामोश रहे। मदीने मुनव्वरा के बड़े बड़े सहाबा आकर हज़रत अली से फरमाने लगे कि आप खलीफा बन जाओ, इसलिए कि अमीर के बगैर हरगिज़ आकर क्या है, खलीफे के बगैर हमारा सिस्टम चलने वाला नहीं, आप खलीफा बन जाओ। तो चुनांचे सब मिलकर मदीने वाले मुत्तफिक होकर हज़रत अली के हाथ पर बैत कर लिए और हज़रत अली को खलीफा बना दिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही खलीफा बने, सबसे पहला इस्लामी कानून देखिए, कोई आदमी किसी को कत्ल कर देता है, इस्लामी कानून यह है कि उसको पकड़ कर क़िसास लिया जाता है, यानी जान के बदले में जान ली जाती है। तो ये हज़रत अली की जिम्मेदारी बनती है कि अब हज़रत उस्मान को जो कत्ल किए हैं उनको पकड़ कर ख़त्म कर दिया जाए। ये हज़रत उस्मान को ख़त्म करने का जो साजिश थी, ये बड़ी भयानक साजिश थी, इसमें इस्लाम को ख़त्म करने की साजिश थी। इसलिए बहुत सारे लोगों की तरफ से बात आई कि आप ज़रूर उनका हज़रत उस्मान के कातिलों का बदला लेना चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं बोला था इससे पहले, फ़ैसला करने में बड़े माहिर थे। और फ़ैसला कैसा होता था, कुरान को रखकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रखकर फ़ैसला करते थे, अपनी तरफ से नहीं होता था। तो अब यहाँ फ़ैसला करने के लिए कोई आदमी किसी को कत्ल किया तो कत्ल करने वाले को देखने वाला गवाह भी होना चाहिए। 40 दिन तक भीड़ जमा होकर मुहासरा की, चंद आदमी 10-15 आदमी अंदर घुसे, हज़रत उस्मान को शहीद किया। शहीद करके उस वक्त आपकी बीवी साथ थी, लेकिन दुश्मनों को पहचान नहीं पाती थी। अब इस्लामी कानून के एतबार से कोई आदमी किसी को कत्ल करता है तो गवाह भी लाना चाहिए कि फला आदमी ने आकर फला को कत्ल किया, तभी क़िसास लिया जाता है। बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल में डालकर उसको खत्म नहीं करते। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की बीवी भी आकर वहां मौजूद थी शहीद होने के वक्त हज़रत उस्मान, लेकिन दुश्मनों को पहचान नहीं पाती थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला आगे पीछे रह के क्या करना चाहिए, लेकिन नाम तो मालूम है कि फला फला आदमी आकर क्या है, यानी मुहासरा किए हुए फला फला नाम तो मालूम, लेकिन कौन कत्ल किया ये पक्के गवाही अगर किसी के पास नहीं थी। तो अब देखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम मोहतरम हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी, कातिब वही है, वही को लिखने वाले। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज करके वापस आ रही थी, लोगों ने सुनाया कि मदीने के अंदर बड़ा फसाद आ चुका है और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस मक्का पहुँच गई। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त लेकर हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा निकल गए। फसाद इतना ख़तरनाक था, ये शिया का जो फ़िरका डालने वाला अब्दुल्ला इब्न सबा ऐसी साजिश किया हुआ था कि पूरे मदीने के अंदर कौन आदमी साजिशी है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, मालूम नहीं कर पाते। ऐसी ख़तरनाक फसाद हुआ था मदीने के अंदर। तो हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा निकलकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँच गए। तो हज़रत आयशा ने पूछा क्या हाल है मदीने का, तो उन्होंने फरमाया कि मदीने के अंदर बड़ा ख़तरनाक फसाद फैला हुआ है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मक्के के अंदर काबतुल्लाह के पास खड़े होकर ऐलान फरमाया कि मुसलमानों, हज़रत उस्मान मज़लूम हैं,
ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کون کون ان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے؟ تو سارے مکے والے، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا جو خاندان تھا بنو امیہ، یہ سارے خاندان والے کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور کہا کہ ہم اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ تو ایک بہت بڑی فوج جمع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اب مدینے کو آئیں گے یا کہیں اور جائیں گے، یہ ساری فوج آ کر خود مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گی تو اور زیادہ فساد بن جائے گا۔ تو حضرت علی بڑے پریشان ہوئے، کیا کرنا چاہیے؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، بصرہ جو ایک بڑا شہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بغداد کے بازو میں کے شہر بصرہ، تو وہاں بہت سارے مسلمان تھے، وہاں جا کر مسلمانوں کو اپنی فوج میں لا کر حضرت عثمان کے قاتلوں کو بدلہ لینے کے لیے حضرت عائشہ نے آ کر اعلان کر دیا کہ ہمیں بصرہ نکلنا ہے۔ تو حضرت علی کو جیسے ہی معلوم ہوا تو حضرت علی نے بھی سوچا اگر حضرت عائشہ بصرہ پہنچ جائیں گی تو وہاں مسلمان ساتھ ہو جائیں گے، پھر مدینے پر حملہ ہوگا تو پھر معصوم مسلمان بھی اس میں مارے جائیں گے۔ تو اس لیے اعلان کیا کہ مجھے بصرہ نکلنا ہے، میرے ساتھ جتنے بھی بیعت کیے ہوئے میرے ہاتھ پر سب میرے ساتھ نکل جائیں۔ تو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت علی کو جا کر ریکویسٹ کیا کہ دیکھو آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں بڑے بڑے حالات آئے تھے لیکن حضرت عمر مدینہ چھوڑ کر باہر نہیں گئے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، بغداد ہمارے لیے، بصرہ ہمارے لیے بڑا شہر ہے، اسلامی ملک ہے، اور وہاں اگر جا کر مسلمان ڈیویٹ ہو جائیں گے، تفریق ہو جائے گی تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک فوج لے کر بصرہ کی طرف نکل پڑے۔ ایک جگہ حضرت بصرہ کے پہنچنے سے تھوڑی دور پہلے خبر آئی کہ حضرت عائشہ پہنچ چکے ہیں، اور بصرہ کے اندر بہت سارے، ایک جماعت حضرت عائشہ کے ساتھ ہو گئی ہے اور ایک جماعت جنگ نہیں کرنا بول کر بالکل ہٹ گئی ہے، ایسے ڈیویٹ ہو گیا۔ تو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو حضرت اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بھیجا، جاؤ کوفہ کے مسلمانوں کو جمع کرو۔ کوفہ کے 9000 مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمع ہو گئے، اور ایک بڑی فوج حضرت علی کے ساتھ بھی آ گئی۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی۔ اب دونوں بصرہ میں ایک میدان میں جمع ہوئے۔ ادھر والے چاہتے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ جب تک نہیں لیا جاتا اس وقت ہم خاموش رہنے والے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں رہنے والے کہ ہم حضرت علی کو اپنا امیر المؤمنین مان چکے ہیں، اس لیے ہم ان کے تابعدار ہوں گے، وہ جنگ کرو بولے تو جنگ کریں گے، نہیں کرو بولے تو نہیں کریں گے۔ تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے، خود حضرت علی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، حضرت عائشہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سچویشن ایسا تھا کہ حضرت علی کے لشکر میں بھی، حضرت عائشہ کے لشکر میں بھی عبداللہ ابن سبا جو یہودی منافق تھا جس نے شیعہ کا بیج ڈالا تھا، اس کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ بڑے بڑے صحابہ مل کر دونوں سے بات کر کر کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ 75% کمپرومائز ہو چکا تھا، رات میں 75% کمپرومائز ہو چکا تھا، 25% فجر کے بعد ہونے والا تھا۔ اب دیکھیے ہمیشہ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح مسلمان امن سے نہ رہے، آپس میں لڑتے رہے۔ رات میں ان بلوائیوں نے حضرت علی کے جو لشکر میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں وہ گندے خبیث لوگ تھے۔ رات جب صحابہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر سے تیر برسائے اور جنگ کو چھیڑ دیا، تیر برسا کر جنگ کو چھیڑ دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دیا کہ حضرت علی کے لشکر نے دھوکہ دیا ہے، بغاوت کی ہے، حالانکہ حضرت علی کے لشکر کے اندر جو پکے مسلمان تھے، حضرت علی کے پیچھے چلنے والے صحابہ تھے، پکے مسلمان تھے، ان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی آ کر کے حضرت عائشہ کے خلاف، حضرت عائشہ کے لشکر کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان منافقوں نے، ان دشمنوں نے جو اسلام کے جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے آ کر کے آئے جنگ شروع کر دی۔ اب ایسی خطرناک جنگ شروع ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر بیٹھی اور اونٹنی بالکل کھڑی ہو گئی۔ جیسے اونٹنی کھڑی ہو گئی تو جتنا لشکر تھا یہ سمجھ گیا کہ حضرت عائشہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو فوراً جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی کا لشکر، حضرت عائشہ کا لشکر، آپس میں دونوں مسلمان، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ اتنی خطرناک جنگ ہوئی جس کی وجہ سے مسلمان اس دن مارے گئے، ادھر بھی کٹنے والے مسلمان ادھر بھی کٹنے والا مسلمان۔ اندازہ لگاؤ ان یہودیوں نے ایسی جنگ چھڑوا دی اس زمانے کے اندر، یہی شیعہ کے لوگ ہیں، یہ کوئی اور نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا گھوڑا آگے بڑھائے، حضرت زبیر کو بلایا، کہا کہ زبیر تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پوچھا تھا زبیر تم کیا علی سے دوستی رکھتے ہو؟ تو تم نے جواب میں کہا تھا ہاں میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت علی کو ناحق جنگ کرنا پڑے گا، حضرت علی کے خلاف ناحق جنگ ہوگی، لیکن آپ اس کو ساتھ نہیں دیں گے، اس جنگ میں اگر آپ شریک نہیں ہوں گے۔ یاد ہے آپ کو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟ تو حضرت زبیر ہاں مجھے یاد ہے۔ خیر میں اس جنگ میں حصہ لینا نہیں چاہتا، بلکہ حضرت زبیر کیا کیے، حضرت طلحہ کو بلایا اور سمجھایا یہ حدیث اللہ کے نبی نے مجھے فرمائی تھی۔ تو حضرت طلحہ نے بھی حضرت زبیر کے الگ ہوتے ہوئے حضرت طلحہ بھی بازو آ گئے، اور اونٹ کی نکیل پکڑنے والے حضرت عائشہ، دیکھیے یہ بلوائی کیا کرے، صحابہ میں لڑوانے کے بعد حضرت علی کی حضرت اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ تو اس وقت جو پکے صحابہ تھے نا ان کو ختم کر دیے، مارے، بہت سارے قتل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو جو جان نثار صحابہ تھے انہوں نے آ کر سب کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ حضرت علی کی حفاظت میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حفاظت کرتے کرتے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو حضرت علی نے دیکھا اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا تو مسلمان مٹ جائیں گے، تو اس لیے حضرت علی نے اشارہ کیا کہ اونٹ کو بٹھا دو، اونٹ کو بٹھا دیں گے تو جنگ کا پھانسا پھڑ جائے گا۔ تو پیچھے سے اونٹ پر وار کیا گیا تو اونٹ بیٹھ گئی، تو جنگ اگر حضرت علی کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر حضرت علی نے سارا کنٹرول کر کے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ دیکھیے اگر ایسا ہی سلسلہ جاری رہا تو ہم مسلمان مٹ جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ کر فرمایا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو چنانچہ جنگ کو ختم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر کے اعلان کر دیا، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہے وہ ہمارا لشکر ہے، یہ یہودیوں کا لشکر نہیں ہے، منافقوں کا لشکر، یہ ہمارا لشکر ہے۔ یاد رکھو زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑاؤ، جو کوئی ہتھیار پھینک دیتا ہے اسے کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ یہ اعلان کرنے کے بعد جنگ رک گئی۔ رکنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بصرہ کی معزز عورتوں کے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ روانہ کیا۔ مدینے کو جانے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مجمع کے اندر اعلان کیا کہ دیکھو ہماری غلط فہمی ہو گئی تھی، حضرت علی اور میرے میں کوئی لڑائی نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی اس وقت قاتلوں کو بدلہ لینے سے معذور تھے۔ کیوں معذور تھے؟ اس لیے کہ کوئی گواہ نہیں تھا، کون قتل کیا ہے یقینی طور پر کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت علی معذور تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق پر ہیں، اور ہم دونوں میں اگر غلط فہمی ہوئی تھی بس یہ جنگ نہ میرے درمیان ہے نہ علی کے درمیان ہے، یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہماری اماں جان ہیں، جو سارے ایمان والوں کی، سارے مومنوں کی، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی اماں جان ہیں، لہٰذا ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے اور واجب ہے۔ تو اس طرح ان کو بٹھا کر مدینے کی طرف روانہ کر دیے۔ پھر ایک دوسری، اسی لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل رکھا گیا ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر جائی، تو اس جنگ کا نام جنگ جمل رکھا گیا۔ ایک اور جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس میں بھی یہی تقریباً تفصیل لمبی ہے۔ ایسا مسلمان ایک دوسرے میں آ کر کیا لڑتے لڑتے، یہی بلوائی لوگ، یہی شیعہ کے لوگ جنہوں نے عبداللہ ابن سبا نے شیعہ کی جو فاؤنڈیشن ڈالی تھی، اسی نے لڑوایا تھا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بہرحال دوسری جنگ، جنگ صفین جسے کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ اس میں سے ایک فرقہ تھا، کمپرومائز کرنے کے لیے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک ٹیم بنی تھی، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح بڑے بڑے صحابہ آ کر کیا ہے کمپرومائز کرانے کے لیے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے صحابہ تارڈ پارٹی بن کر آئے تھے، جسے ہماری زبان میں تارڈ پارٹی کہتے ہیں، اور اردو میں عربی میں حکم کہتے ہیں اسے، حکم، تیسرا آدمی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے درمیان میں آئے۔ تو تارڈ پارٹی کے طور پر یہ صحابہ کمپرومائز کرنے کے لیے آئے، لیکن کمپرومائز نہیں ہو سکا انہی منافقوں کی وجہ سے۔ تو اس میں سے ایک اور منافق لوگ تھے، خوارج جسے کہتے ہیں، ایک فرقہ ہے خوارج۔ انہوں کیا کرے، ان کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ یہ جنگ سے نکل کر فرمانے لگے قرآن اور حدیث کے اندر تارڈ پارٹی کا حکم نہیں ہے، یہاں تارڈ پارٹی بنائے ہوئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، ایسا بول کر الگ سے اس وقت حضرت علی جیسے بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، بڑے بڑے صحابہ کے رہتے ہوئے ایک گندے لوگوں نے کیا کیا، ایک فرقہ بنا لیا، اور جو لوگ ان کے فرقے کو قبول کرتا اسے چھوڑ دیتے، جو نہیں مانتا اسے قتل کر دیتے۔ حضرت علی کو معلوم ہوا کہ یہ فرقہ وجود میں آ چکا ہے، تو حضرت علی نے اس کے اوپر اپنا لشکر ڈالا اور ایسا سمجھائے، تقریباً کئی دن تک ان کو بلا کر سمجھائے، نہیں سمجھ پائے۔ پھر ان کے ساتھ جنگ ہوئی، ایسی جنگ بہت سارے لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت علی نے اس فتنے کو بھی آ کر کیا ہے، حضرت علی جیسے خلیفہ بنے، فتنوں کی بھرمار تھی، فساد کی بھرمار تھی، پورا زمانہ حضرت علی کی خلافت کا پورے فساد کے اندر، فتنے کے اندر گزر چکا۔ تو یہ آخری فتنہ تھا خوارج کو ختم کرنے کا، خوارج کو ختم کیے، تو اب حضرت علی
کوفہ کے اندر چلے گئے تو خوارج میں جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا، مکۃ المکرمہ بیٹھ کر ایک میٹنگ کی، جب تک علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بڑے صحابہ رہیں گے تب تک ہم اسلام کے بنیاد کو نہیں نکال سکتے، ان تینوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس نے کہا کہ میں علی کے قتل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ انزال ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں امیر معاویہ کی قتل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک اور عبداللہ نامی آدمی نے، اس نے کہا میں سعد ابن ابی وقاص کی قتل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ تینوں پلان بنائے، فجر کے وقت کون بھی نہیں رہتا، اندھیرا رہتا، اس وقت مسجد میں آ کر حملہ کرنا چاہیے۔ تو تینوں نے پلان بنا کر تینوں الگ الگ ڈیوائڈ ہو گئے۔ اتفاق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار سے بچ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس دن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے امامت کرنے کے لیے نہیں آئے، دوسرا کوئی آدمی امامت کے لیے آگے بڑھا، وہ مارا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کے اندر لیٹا ہوا تھا، حضرت علی نے اسے جگایا مسلمان سمجھ کر۔ اس نے تلوار کو زہر میں ڈبا کر لایا تھا، اگر تلوار کا زخم سوکھ بھی جائے لیکن زہر پورے جسم کے اندر پھیل جائے۔ تو حضرت علی جیسے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے سر پر تلوار سے وار کیا، جیسے ہی وار کیا تو بھاگنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عمار ابن یاسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ تم کو پچھلے امتوں میں بدترین شخص بتاؤں؟ تو حضرت علی نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا احیمر، یہ اس زمانے کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ اگلے زمانے میں سب سے بدترین آدمی بتاؤں؟ تو حضرت علی حضرت عمار نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ تمہیں مارنے والا، تمہیں قتل کرنے والا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی پر وار کیا یہاں پر، تو آپ آ کر کیا ہے سمجھ گئے کہ اس سے میں آ کر کیا ہے میری جان نکل جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے قاتل بھی حضرت عثمان کے قاتل ہیں۔ پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو زہر دے کر مارنے والے یہی لوگ ہیں۔ حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کو شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک رہا ہے۔ ایران تقریباً 20-25 مسلمان اہل سنت والجماعت کا قاتل ہے۔ ایران اگر کوئی بڑا یعنی وفادار نہیں ہے، یہ تمہارے ہمارے لوگوں کا قاتل ہے۔ یہ وہی عبداللہ ابن سبا جس نے آخر یہودی کی یعنی شیعہ کی بنیاد ڈالی تھی، انہی لوگوں کی نسل ہے یہ، ان لوگوں کی۔ آج بھی دیکھیے فلسطین غزہ تڑپ رہے ہیں، کبھی ایک جملہ، خالی جملے پھینکے ہوئے جا رہے ہیں بس۔ جب جنگ کرنے کی باری آئی تو فلسطین اور غزہ کو الگ کر دیے، کمپرومائز کر کے، یہاں تک کہ گزشتہ کر میں نے ایک یعنی وزیر خارجہ کا ایک بیان سنا، اس نے کہا کہ اسرائیل کو کبھی ہمیں نقشے سے مٹانے کا ہمارا پلانس نہیں ہے۔ انہیں بول رہا ہے، صاف بول رہا ہے۔ تو مطلب وہی ہوا کہ پکا اگر کیا ہے، یہ چھوٹا اسرائیل ہے وہ بڑا اسرائیل ہے، بس اتنا ہی ہے۔ ان لوگوں کو اگر کیا مسلمان ختم ہو جائے، اسی لیے اسرائیل نے ایران کو وہاں پر لا کر بسایا جہاں اس کے اطراف و اکنام میں پورے عرب ممالک موجود ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آج کے زمانے میں سمجھنا ہے ایران بڑا غدار ملک ہے اور بہت خطرناک یہودیوں کا فرسٹ یعنی یہودیوں کا بڑا بیٹا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت حسن، حضرت حسین، ان سب کو انہی غداروں نے آ کر کے قتل کر کے لیبل لگا دیا، ہمیں علی والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چور کے ہاتھ میں چابی دیے جیسا ہو، چور خود کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں۔ اس طرح آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی علم کے سمندر تھے اور بڑے بڑے فیصلے بھی آ کر چٹکیوں میں کر لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر آپ کی مزار بھی ہے، پتہ نہیں ڈیفینیٹلی اگر یہی مزار ہے بول نہیں سکتے، اس لیے وہ اگر ڈیفینیٹلی شیعوں نے کیا کیا بنا دیا ہے وہاں پر، البتہ یعنی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی سیرت اٹھا کر پڑھیں اور دشمنوں کو پہچانیں۔ آج کے زمانے میں کون مسلمانوں کا دشمن ہے، کون آ کر کیا مسلمانوں کا دوست ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو ہمارے صحابہ، جب سے ہمارے صحابہ تھے، حضرت امیر معاویہ، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے تخت پر سنبھالا تو اس کے بعد 60 پر 5 لاکھ مربع میل کے مالک بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو بہرحال میرے بھائیوں یہ چند باتیں رہیں، اسی لیے ہم صحابہ کی ہسٹری کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے، ہسٹری کو نہ کوئی بچے پڑھتے ہیں، نہ بڑے پڑھتے ہیں، نہ کوئی آ کر کیا اس کو بولتا ہے، ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ آ کر کیا ہے آگے کی زندگی کا نہ ہمارے پاس صحیح پلان ہے، نہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ آ کر ہمارے پاس پلان ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہسٹری کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں صحابہ کی ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ مخلص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے، اور جس منافق نے بھی آج کے دور میں بھی صحابہ کو آ کر کیا انگلیاں بٹانے والا، وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے صحابہ یعنی جنتی ہیں، اللہ کے نبی نے یعنی خوشخبری سنا دی تھی، قرآن مجید میں بھی اللہ نے ان صحابہ کی خوشخبری سنا دی ہے، لہٰذا ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، صحابہ کے سنتوں کو اپنانا چاہیے، صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں رہیں، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ان کی ہسٹری کو پڑھ کر، ان کی ہسٹری کو جان کر ہم صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھ لیں سنت پڑھ لیں۔